بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غزوہ بدر، ناظرین کرام، غزوہ بدر اسلام کی فیصلہ کن جنگ تھی۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس نے نہ صرف جزیرہ عرب بلکہ دنیا کی تاریخ پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ سن 624 کو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ معرکہ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ہوا، جس میں مسلمانوں نے ایمان، اتحاد اور قربانی کی بے مثال داستان رقم کی۔ اس جنگ نے حق و باطل کے درمیان واضح لکیر کھینچ دی اور اسلامی ریاست کے استحکام میں ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ ہجرت کے بعد کے حالات۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر پہنچے تو وہاں مسلمانوں کو ایک نیا سماجی، سیاسی اور معاشرتی ماحول ملا۔ مدینہ میں اوس و خزرج کے قبائل آباد تھے جن میں پہلے سے دشمنی تھی، مگر اسلام کی بدولت یہ قبائل متحد ہو گئے۔ تاہم قریش مکہ کو مسلمانوں کی یہ ترقی پسند نہ آئی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور مدینہ کی اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے درپے ہو گئے۔ قریش کا بغض۔ ہجرت کے بعد بھی قریش نے مسلمانوں کو سکون سے جینے نہ دیا۔ وہ مدینہ پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے رہے اور مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازشوں میں مصروف رہے۔ مدینہ کے گرد و نواح میں موجود یہودی قبائل بھی مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے۔ تجارتی قافلہ اور جنگ کی تیاری۔ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، جس میں کافی مقدار میں مال و تجارت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور قافلے کو روکنے کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں جنگ کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ وہ اسے صرف قافلے پر قابو پانے کی مہم سمجھ رہے تھے۔ ابو سفیان کی چالاکی۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کی نقل و حرکت کا علم ہو گیا۔ اس نے فوراً قریش مکہ کو ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ مسلمانوں نے ہمارے قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا فوری مدد کے لیے پہنچیں۔ قریش نے یہ پیغام ملتے ہی فوراً 1000 کے قریب جنگجو جمع کیے اور ابو جہل کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے روانگی اختیار کی۔ ان میں 82 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور چند تلواریں تھیں۔ صحابہ کرام باری باری سواری کرتے اور اکثر پیدل چلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا فرمائی کہ یا اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد نازل فرمائی۔ جب دونوں لشکر بدر کے میدان میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام چشمے پر قبضہ کرنے کا حکم دیا تاکہ پانی کی فراہمی مسلمانوں کے کنٹرول میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت صف بندی کی اور جنگی تدبیریں اختیار فرمائیں۔ صحابہ کا جذبہ و شہادت۔ حضرت مقدار بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ جنگ کا آغاز مبارزہ یعنی کہ انفرادی مقابلے سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ میدان میں نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالفین کو فوری طور پر قتل کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے۔ فرشتوں کی مدد کا نزول۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے لگاتار 1000 فرشتے بھیجوں گا۔
فرشتوں کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو زبردست تقویت ملی، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور کفار کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ ابو جہل کی ہلاکت۔ ابو جہل جو قریش کا سردار اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت معاذ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن افرا رضی تعالیٰ عنہ نے اسے زخمی کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ فتح بدر۔ مسلمانوں نے کفار کو مکمل طور پر شکست دے دی۔ 70 کفار مارے گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا۔ مسلمانوں میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ بعض قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کیا گیا اور جن کے پاس فدیہ نہ تھا انہیں مسلمانوں کو تعلیم دینے کے بدلے رہا کر دیا گیا۔ نتائج و اثرات۔ اسلامی ریاست کا استحکام۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ مسلمانوں کو ایک نئی سیاسی اور عسکری قوت حاصل ہوئی۔ کفار کی ہزیمت۔ مکے میں قریش کی طاقت کو شدید نقصان پہنچا اور ان کی ساکھ کمزور ہو گئی۔ منافقین کی پہچان۔ مدینہ میں منافقین بے نقاب ہو گئے اور جو بظاہر مسلمان تھے مگر دل سے کفار کے حامی تھے۔ فتح نصرت کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصرت کا وعدہ دیا جو بعد میں دیگر جنگوں میں بھی پورا ہوا۔ قرآنی شہادت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حالات بیان فرمائے اور بدر کے دن اللہ نے تمہیں فتح دی جبکہ تم کمزور تھے۔ غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے اسباب۔ اللہ پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور بھروسہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اتحاد کی اہمیت۔ مسلمان جب متحد ہوں تو بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ قربانی کی روح۔ اسلام کی بقا اور ترقی کے لیے قربانی دینا ناگزیر ہے۔ اخلاقی برتری۔ مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اخلاق برتری قائم کی۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک ایسا عظیم معرکہ ہے جس نے مسلمانوں کو عزت، قوت اور فتح عطا کی۔ یہ معرکہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایمان، اتحاد اور قربانی کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ شکریہ۔